اور مر کا یوٹیوب چینل دے دے پہ تو عبد الستار باقی خیر خوشی نال ٹھیک ہو سو جتھا ہو سو ٹھیک ہو سو باقی جہرے دھرنے دے بندے مر گئے شہید تھی گئے انہیں واسطے دعا کرے سو سارے برا رل مل کے انہیں کو اللہ بچ کے اپنی جنت جا دے وے باقی لازمی پاکستانی برا پی ٹی آئی دے سپورٹر جتنا بندے مر گئے انہیں واسطے بالکل دعا کرائے انہیں دے حق کے جو انہیں دے پیو ماں دے انہیں دے بھراویں دے انہیں کو اللہ صبر رہے جتنا بندے شدے فوت تھی چکن یعنی کہ شہید تھی گئے میں سمجھے ایک جنگ گئی باقی اللہ تو حیاتی بچ کے باقی تو یوٹیوب چینل عبد الستار سبسکرائب کرنے پہ فیس بک عبد الستار یہ دے دے پہ باقی اللہ تو زندگی دی خیر کرے واسطے دے اللہ تو کو بالکل خیر خوشی نال تو طبیعت تو زندگی بقایا خیر خوشی نال گزرے باقی پٹھان دا تو ذکر سنے نا پٹھان کیا آدم پٹھان دا ذکر ہے تو سنے نا دیکھو پٹھان ایک پٹھان کے بیٹے نے آگے بڑھ کر کہا تھا کہ اگر گوری سرکار ایک بھی پٹھان کی پیٹھ پہ گولی دکھا دے گی تو مسلمان اسی سمے آزادی کے سنگرام سے پیچھے ہٹ جائیں گے پورے 5 دنوں تک پوسٹ مارٹم چلا 76 پٹھانوں کی لاش ملی اور 76 کے 76 نے گولی اپنے سینے پر انہوں نے کہا پٹھان کے بیٹے نے آگے بڑھ کر کہا تھا کہ اگر گوری سرکار ایک بھی پٹھان کی پیٹھ پہ گولی دکھا دے گی تو مسلمان اسی سمے آزادی کے سنگرام سے پیچھے ہٹ جائیں گے پورے 5 دنوں تک پوسٹ مارٹم چلا 76 پٹھانوں کی لاش ملی اور 76 کے 76 نے گولی اپنے سینے پر کہا کہ میں ایک نے یہ کہا اور دوسرا جو وزیر ہے اس نے کہا کہ 5 منٹ فائرنگ ہوگی تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا تو کیا یہ منصوبہ تھا اس پہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پہ اس کے تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے جس میں آپ 2 ججز شامل کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور 3 ججز اور سربراہ اس کے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جو لوگ ہیں جسٹس صاحبان ان کو آپ بٹھائیں تیسرا جو اس کا جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہاں پہ رینجرز بلائے گئے تھے یا نہیں بلائے گئے تھے اگر بلائے گئے تھے تو کس نے کہا تھا کہ ان کو ہم نے شوٹ ٹو کل یعنی دیکھتے ہی موقع پہ گولی مار دو جو بھی نظر آئے اس کو گولی مار دو جو شہداء ہیں ان کی تعداد چھپانے کے لیے جو انویسٹیگیٹو رپورٹرز گئے تھے مطیع اللہ جان اور ثاقب بشیر ان کو سر پہ بوریاں ڈال کے اٹھایا گیا اور پھر الحمدللہ بھی ثاقب بشیر سے میری ملاقات ہوئی ہے اور جو کیس ہے مطیع اللہ جان کے خلاف یہ سارے انویسٹیگیٹو آپ کی طرح صحافی ہیں اور یہ اپنا بہترین کام کر رہے ہیں دلیر لوگ ہیں بہادر لوگ ہیں اور سچ دکھانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں صحیح بات ہے اور میں اس کیس کی مذمت کرتا ہوں اور میں اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب سے اور عدلیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کیس کو فوری طور پہ کویش کیا جائے یہ کیس اگر چل گیا تو پھر کسی بھی شریف آدمی کی گاڑی روک کے اس کے اوپر آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں یہ ہنگامی نیوز ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ خبر موصول ہوئی ہے میں نے اس کی تصدیق کی ہے اور کچھ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں لیکن جیل کے اندر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اور عمران خان صاحب کے معاملات کو انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے ہمیشہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں کیا کیا سلوک ہو رہا ہے وہ تمام چیزیں درست ثابت ہوئی میں نے آپ کو بتایا کہ ان سے ٹی وی اخبار بہت ساری سہولیات لے لی گئی ہیں انہیں باہر نہیں نکلنے دیا جاتا ان کے سیل کی بجلی بند ہے پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کیسے بڑے بڑے بلب لگائے گئے تاکہ وہاں پہ پاکستانی عوام ہو جائیں اور عمران خان صاحب تکلیف میں آئے تو وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی تھیں وہ درست ثابت ہوئیں اور عمران خان صاحب کی صحت بھی خراب تھی اور اب جو میں خبر آپ کو بتانے والا ہوں یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے موصول ہوئی پھر میں نے 1-2 ذرائع سے کنفرم کی بڑی مشکل سے اس کی کنفرمیشن ملی ہے میں کل رات سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کر دیا گیا ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے اور کسی جگہ پہ شاید یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں اس کا رد عمل کس لیول کا آئے گا
اب جس طریقے سے سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں, حکومت کا, انتظامیہ کا جھاکا کھل گیا ہے, انہوں نے لوگوں کو مارا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اسی قسم کا رد عمل ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ رد عمل ہوگا نہیں. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے بارے میں بہت مطمئن ہے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی یہ زیادہ کچھ کر نہیں پائے گی. لیکن پبلک کا ریئیکشن کیا ہوگا اس کے بارے میں کسی کو ابھی بھی کوئی اندازہ نہیں ہے. میرا اندازہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کے 80% سے زیادہ لوگ بھڑک اٹھیں گے. لوگوں کی اس وقت پاکستان میں عمران خان صاحب سے امید ہے. آخری امید تو کچھ بھی نہیں ہوتی, لیکن لوگوں کو عمران خان صاحب سے بڑی امید ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہماری زندگیاں بدلے گا. لیکن اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا, کیونکہ ابھی لوگ اسی امید پہ بیٹھے ہوئے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے, کچھ کو لگتا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے آ جائیں گے, کچھ کو لگتا ہے کہ بہت سزا ہو گئی ہے, الٹیمیٹلی باہر آ ہی جانا ہے, کچھ کو لگتا ہے کہ پاکستان نئے الیکشن میں چلا جائے گا, کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی دباؤ بہت بڑھ رہا ہے, تو اس لیے سارے لوگ سٹرگل کر نہیں رہے. لیکن جس طرح مارشل لاء کا اور ایک کرفیو کا سما پورے پاکستان میں بنایا جاتا ہے, اس کے بعد احتجاج کرنا بھی تقریباً ناممکن ہوتا ہے. اس کے باوجود لاکھوں لوگ نکلے تھے. اب جو میں آپ کو خبر دینے والا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا. تمام جیلوں کے اندر نومبر کے آخر میں کیا یہ جاتا ہے, نومبر کے مہینے میں یہ ہوتا ہے, یہ بین الاقوامی NGOs بھجواتی ہیں کچھ گرانٹ یا وہ چیزیں بھجواتی ہیں جو وہاں پہ لگائی جاتی ہیں. تمام جیلوں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سلاخیں ہوتی ہیں اور سلاخوں کے اندر قیدی رہتے ہیں, اس لیے مچھر وغیرہ بھی اندر آتے جاتے ہیں. تو ان سلاخوں کے اوپر سوئی دھاگے کے ساتھ کچھ خاص قسم کا ایک پلاسٹک آتا ہے جس کو آپ نے دیکھا ہوگا, یہ جو لینٹر میں ڈلتا ہے پلاسٹک, یہ اس میں ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, اس کے آر پار آپ تھوڑا بہت دیکھ بھی سکتے ہیں, یعنی آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو ٹرانسپیرنٹ ٹائپ کا ایک پلاسٹک آتا ہے, وہ پلاسٹک لگا دیا جاتا ہے تمام جیلوں کے دروازوں کے اوپر, اور اس کو جو ہے وہ سوئی دھاگوں کے ساتھ سیا جاتا ہے تاکہ سردی جو ہے وہ اندر نہ جائے جیلوں کے. عمران خان صاحب کو جیل کے جس حصے میں رکھا گیا ہے اس کا ڈیزائن کچھ ایسے ہے کہ گرمیوں میں اس کے اندر دھوپ جاتی ہے, اس کے اندر گرمی شدید ہو جاتی ہے, یہ اوون کی طرح پکتا ہے. اب یہ سیاسی قیدیوں کو یا جن قیدیوں کو اذیت دینی ہوتی ہے نا, ان کو ان بیرکس میں رکھا جاتا ہے. گرمیوں میں پورا سورج کا رخ اس بیرک کی طرف ہوتا ہے, اور کیونکہ سورج اپنی ڈائریکشن چینج کرتا ہے سردیوں سے گرمیوں میں, اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک دھوپ اندر جاتی ہے اور یہ اوون کی طرح گرم ہو جاتا ہے. سردیوں میں یہاں پہ سورج کی دھوپ اندر نہیں جاتی, اس کی وجہ سے یہ سارا دن بھی یخ رہتا ہے, یہ ٹھنڈا رہتا ہے. اب اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سیل میں سے رات گئے یہ پلاسٹک اتار دیے گئے ہیں. یہ 4 دن پہلے اڈیالہ جیل میں لگائے گئے تھے قیدیوں کے لیے یہ پلاسٹک, اور سوئی دھاگے کے ساتھ ان کو سیا گیا تھا تاکہ قیدیوں کو سردی نہ لگے. عمران خان صاحب کو بھی یہ سہولت دی گئی تھی, لیکن اب جو لیٹسٹ اطلاع یہ ہے کہ رات گئے عمران خان صاحب کے سیل سے پلاسٹک کی یہ شیٹیں کاٹ کے اتار دی گئی ہیں تاکہ اندر سردی داخل ہو اور عمران خان صاحب کو اذیت دی جائے. یہ سب کچھ عمران خان صاحب کو اذیت دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک سورس نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ تھوڑا سست دکھائی دے رہے ہیں, اور ان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے شاید وہاں پہ کوئی کمپرومائز ہے. عمران خان صاحب خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, ان کے ساتھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو سلو پوائزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت عمران خان کو جان سے مارنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں. خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب کو سلو پوائزن کیا گیا یا کسی حادثے میں یا کسی بھی واقعے میں عمران خان صاحب کو کچھ بھی ہوتا ہے, تو یہ بات, یہ پورا نظام اور سسٹم سب لوگ یہ سمجھ لیں کہ الزام جو ہے وہ اس وقت جتنے بھی لوگ صاحب اقتدار ہیں یا جن کے پاس پاور ہے, یہ سارا الزام ان کے اوپر آ جائے گا. اسپیشلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت بری طرح پھنس جائے گی. یہ جو پلاسٹک کی شیٹیں لگی ہیں 4 دن پہلے عمران خان صاحب کے سیل سے ان کو اتار دیا گیا تاکہ رات بھر وہ اذیت میں رہیں اور وہ سردی میں ٹٹرتے رہیں. عمران خان دے نال جوان چکر کرنے پن, باقی لو یو پاکستانی, عمران خان دے سپورٹر, عمران خان دے ووٹر, عمران خان دے چاہنے والے کو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرو. فیس بک تے میں سٹے تھا, یوٹیوب چینل تے سٹے سا, باقی دیکھو اگو تہاڈی مرضی.